الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، تمل ناڈو کے ولپورم میں ایک عجیب دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ولپورم ایک علاقہ ہے تمل ناڈو کے اندر، وہاں سیاسی پارٹی کے لیے ایک پرچم، جھنڈے کے لیے جھنڈا لگانے کے خاطر ایک کمبی، ایک لکڑی جس طرح سے باندھتے نا، اندر زمین کے اندر گاڑتے نا، اس کام میں ایک چھوٹا سا بچہ، 13 سال کا ایک بچہ جس کا نام دنیش ہے، وہ اس کام میں لگا ہوا تھا۔ جب وہ اس کو لگا رہا تھا، وہ لگانے کے دوران کرنٹ کی، بجلی کی تار جو اس طرف سے چل رہی تھی، اس میں وہ لگنے کی وجہ سے فوراً اس کی موت واقع ہو گئی۔ صرف 13 سال کا بچہ، وہ بھی کون سے کام میں؟ قوم کی فلاح بہبود کا کام نہیں، سیاسی پارٹی کے پرچم کے لیے ایک لکڑی کو یا کمبی کو گاڑتے ہوئے۔ اب کیا سیاسی پارٹی کے لیڈران جو مقتدی ہیں، کیا وہ اس کو پسند کرتے ہیں؟ تو تمل ناڈو کے سی ایم، بہت ہی بہترین حکومت کرنے والے جو سی ایم اسٹالن ہیں، ان کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد دل کو بہت خوشی ہوئی، بہت راحت ملی۔ انہوں نے پیغام یہ بھیجا کہ دیکھو، اس چھوٹے سے بچے کی موت، وہ بھی غیر ضروری کام کے اندر، ہمیں بہت صدمہ پہنچایا ہے، بہت ہم کو تکلیف ہوئی ہے اس کی وجہ سے۔ بلکہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ہم سالوں سے کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے، سیاسی جلوس کے لیے اس طرح کی ہنگامہ آرائی نہ کریں۔ اب اس پورے خاندان کے لیے کتنا بڑا صدمے کا موقع ہے، کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، وہ بھی غیر ضروری کام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ اپنے پارٹیوں کے لیے، اپنے جلوس کے لیے، سیاسی اجلاس کے لیے جو بینر رکھتے ہیں، یہ بینر کے جو کلچر جو عام سے عام تر ہوتا جاتا ہے، اس کی سختی کے ساتھ انہوں نے مذمت کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ استقبالی یا بینر لگانا، یا اسی طرح سے روڈ میں دونوں سائیڈ مسلسل جلسہ گاہ تک کے لیے بڑے بڑے بینر لگا دینا، اتنے بڑے بڑے بینر، اس میں سے بعض احمق بھی ہیں سیاستدان جو یہ کہتے ہیں کہ 100 بینر لگانے کے وقت میں ایک تو گرے گا ہی، لوگوں کو نقصان تو پہنچے گا، اس میں کیا ہے، یہ تو معمولی بات ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے یہاں جو سی ایم کی طرف سے پیغام آیا نا، کتنا اچھا پیغام۔ دیکھو، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہونا ہے، سیاسی پارٹی کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو، سیاسی پارٹی ہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، تو ہرگز لوگوں کو نقصان دے، لوگوں کے ایذا کا، تکلیف کا سبب بنے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ یہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر صراحت کے ساتھ کہا ہے۔ میں کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں، یہ سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کو ہوا کیا، لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ اب تو دیکھو، یہ تو بات ہے غیروں کی، لیکن مسلمانوں میں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کلچر جو اسلام سے، اسلامی کلچر سے رتی برابر بھی، ذرا برابر بھی میل نہیں کھاتا، یہ مسلمانوں میں کس قدر عام۔ آپ ذرا اپنے آس پاس کے علاقوں میں جائزہ ڈالیں، چاروں طرف نگاہ دوڑائیں، تو آپ کو ملے گا کہ نکاح کے سلسلے میں بینر، بہت بڑے بڑے بینر، کئی بینر لگا دیتے ہیں، شادی محل کے باہر یا لڑکا لڑکی کے گھروں کے پاس، اور کسی کا جنم دن ہو، برتھ ڈے ہو تو اس پر بینر، کوئی اور جلسہ دعوت وغیرہ ہو تو اس پر بینر، کوئی حج اور عمرے کو جاتا ہے یا آتا ہے تو اس پر بینر۔ ہمارے پاس یہ ہمارے اندر کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ کب سے شروع ہو گیا؟ یہ بالکل بھی خراب عادت ہے، بالکل بھی منع کیے جانے کے قابل بہت خراب عادت ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ بتایا گیا کہ ایذاء مسلم حرام، کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ بہترین انسان تو وہ ہے جو ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کو ہم راحت کا ذریعہ بنے، نقصان کا ذریعہ ہرگز بھی نہیں بننا۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو خاموش تو ہو جانا، نہ نفع نہ نقصان، ایسا تو ہو جانا۔ ایسا نہیں بننا کہ میرے ایک کام کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کے کسی جلسے کے سلسلے میں، تقریب کے سلسلے میں نے بینر لگا دیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ آج کل ہوتا کیا، بہت سارے نوجوان اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں، یا اپنے ایکٹر اور ایکٹرس کے، یا اپنے کھلاڑیوں کے، ان لوگوں کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر پیسے جمع کر کے بالکل بھی برباد کرتے ہیں۔ یہ اپنے پیسوں کو جلا دینے یا پانی میں بہا دینے کے برابر یا اس سے بھی بدتر ہے یہ، کہ اس کی وجہ سے ان کی نمائندگی بھی خراب ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان بچے ہیں یا غیر۔
یہ بھی خراب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ناجائز ہے وہ اس کو جائز سمجھ کے کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اپنے ایکٹر ان کی پیدائش جنم دن پر رکھتے ہیں، ان کی فلمیں ریلیز ہونے کی تاریخ میں رکھتے ہیں، فلم ریلیز ہو کے 25 دن 50 یا 100 دن ہو گئے تو اس پر بینر۔ یہ سارے کلچر بالکل بھی اسلام کے بالکل خلاف، بلکہ ہمارے سی ایم صاحب کے کہنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ انسانیت ہی کے خلاف۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ مسئلے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو مسئلہ یہاں تک آیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو حج یا عمرہ ٹورز ٹریولز کے جو اعلانات لگاتے ہیں نا، اس حد تک مفتیان کرام منع کرتے ہیں کہ جائز نہیں، مسجد کے اندر نہ لگائیں۔ مسجد کے باہر جو گیٹ ہے، باہر کا حصہ ہے، اس کو استعمال کر لے تو کر لے، لیکن مسجد کی دیواروں کو، مسجد کے اندرونی حصے کو اپنی دنیاوی تجارت کے لیے استعمال ہرگز نہیں کرنا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے نا، لا اربح اللہ، اللہ اس کی تجارت میں نفع نہ دے، اللہ اس کی تجارت میں نفع نہ دے، کامیابی نہ دے۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے نا۔ ہم مسجد کے اندر اعلان کر کے ہم اپنی دنیا کو برباد، آخرت کو برباد کیوں کر لیں گے؟ دنیا چمکانے کی غرض سے، دنیا چمکانے کے پیچھے پڑ کے ہم آخرت کو کیوں برباد کر لیں گے؟ آپ ذرا سوچو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف ارشاد ہے، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک۔ بالکل صاف کیا گیا، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہہ دو کہ اللہ تیری تجارت میں منافع نہ دے، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ تو اب آج کل طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ اس میں یا تو ڈائریکٹ تجارت کا اشتہار ہوتا ہے، یا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ براہ راست ڈائریکٹلی اپنی ایڈ لگائے بغیر ذرا گھوم پھر کے آتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں کہ اس میں دینی اور کوئی اچھی باتیں لکھ دیتے ہیں اور نیچے اپنی تجارت کے مقصد سے وہ فوٹو چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو چلتے چلتے ایک مسئلہ بھی بول کر چل دوں، ورنہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، کہ مسجد یا مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں جو کچھ اعلان ہوتا ہے، مدرسے کے تعاون کے لیے جو کچھ اعلان ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دین ہی کی اشاعت کے سلسلے میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اشتہار ہی مقصود نہ ہو، یا اس کے اندر نامناسب باتیں لکھی ہوئی نہ ہو، دین کے خلاف کوئی ایسی ویسی باتیں نہ ہو۔ تو ناجائز جتنے بھی امور ہیں یا ناجائز تجارتوں کے ایڈ اس مدرسے کے کیلنڈر میں شامل نہ ہو تو پھر اس کو مسجد میں لگانے کی فقہا اجازت دیتے ہیں بس۔ بہرحال بات تو یہ میں کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کے جنم دن کے موقع میں بچے کی تصویریں 10 قسم کی تصویروں میں 10 بینر لگا کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تصویر بنانے پر تو عذاب، صحیح بخاری شریف کے اندر عذاب سے متعلق کتنی ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب پانے والے وہ ہوں گے جو تصویر بنانے والے، تصویر لگانے والے بھی اسی کے حکم میں آئیں گے نا، کیونکہ تصویر بنانا، تصویر لگانا، تصویر کھینچنا، تصویر رکھنا سب ناجائز اور گناہ، بلا شرعی عذر کے تصویر بنانا ناجائز ہے۔ اس پر بہت سخت وعیدیں حدیث میں، آیتوں میں وارد ہیں۔ اسی لیے ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایسا اشتہار مسجد کے اندر لگانا جس میں کوئی دعا، مسئلہ یا اور کوئی دینی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن آخر میں اشتہار بنانے والے ادارہ یا دکان کا نام ہے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے، یہ تو جائز ہے، اس بات کی تو گنجائش ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ اشتہار، وہ ایڈ لگانے والے، لٹکانے والے کا اصل مقصد اس دعا یا دینی بات کو پھیلانا ہو، لوگوں تک پہنچانا ہو۔ اپنے ادارہ یا دکان کی مشہوری یہ اس کی غرض میں، اس کے مقصد میں، دل میں نہ ہو۔ خیر، یہ جو بینر جو لگاتے ہیں نا، یہ سارے یقیناً یہ مبذرین کے اندر داخل ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آیت میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بتایا گیا ہے ایک کہ جو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، پیسے ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من انفق مالہ فی الشہوات زائدا علی قدر الحاجات وغرضه بذلك للنفاد فهو مبذر۔ تو بڑے بڑے اکابر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو مسلمان خرچ کرے گا یہ تو شیطانی طریقے میں چلنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی ہم کو ذہن میں لانا چاہیے ایسے موقعوں پر کہ کس قدر اللہ کے نبی سختی کے ساتھ بتائے ہیں۔ فرمایا ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر،
جس گھر میں کتا ہو ضرورت کے بغیر، جس گھر میں تصویریں ہوں، تو بخاری شریف کی یہ حدیث بتاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو پھر وہاں پر زحمت، لڑائی، مصیبتیں، پریشانیاں تو ہوں گی ہی ہوں گی۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاوے میں ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ حضرت، میں جو کاروبار کرتا ہوں، پوسٹر بینر وغیرہ بنانے کا کاروبار کرتا ہوں، اس میں جو مجھے تصویریں بھی، لوگ تصویریں بھی دیتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے فلاں فلاں کی تصویریں دیتے ہیں، اس کو بھی ڈالنا پڑتا ہے، میں کروں کیا یہ تجارت؟ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ ایسی تجارت نہ کریں، ایسا کام، تجارت نہیں بلکہ ایسا کام نہ کریں جس میں تصویر ڈالنا ہو۔ ایسا کرنے کی صورت میں یقیناً آرڈرز کم ہو جائیں گے، جن کو تصویر ڈالنا ہے وہ ان کے پاس تو نہیں آئیں گے، تو آمدنی کچھ کم تو ہو سکتی ہے، لیکن حلال آمدنی کم مقدار میں ہونے کے باوجود حرام کثیر سے، حرام کثیر، حرام مال ہو لیکن بہت زیادہ ہو، اس میں تو شر، مصیبت، بیماری ہی بیماری ہے، لیکن حلال آمدنی ہو، کم ہو لیکن اس میں خیر و برکت بہت بہت زیادہ ہے۔ اسی کے چلتے چلتے میں یہ بھی بتا دینا مناسب سمجھوں گا کہ گھروں میں، گھروں کے باہر، گاڑی میں، اسٹیکر میں لوگ جو لکھتے ہیں نا ماشاء اللہ، یہ لکھنے میں تو کیا بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بے ادبی، گستاخی ہوئے بغیر دیکھنا، اس کا خیال رکھنا از حد ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم وہ لگانے کا لگا دیتے، کوئی اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا، کوئی اس کے اوپر بیٹھ گیا، وہ اسٹیکر کی جگہ میں کوئی اپنے پیر کو رکھ دیتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی گستاخی ہو یا اسٹیکر وہ نکل کر گر جائے، کہیں عام جگہ کے اندر گر جائے، لوگوں کے چلنے کی جگہ میں، موریوں میں، نالوں میں گر جائے، جس طرح تختی لگاتے ہیں نا، بورڈ لگاتے ہیں، پتھر میں لکھ کر لگاتے ہیں لوگ دکان یا مکان کے باہر، تو وہ اتنی مضبوطی سے اس کو لگانا کہ گرنے سے یا اس میں بے ادبی کا احتمال بھی نہ ہو، گر بھی نہ سکے، ایسا اس کی حفاظت کرنا ہے، خیال کرنا ہے، ورنہ ادب کے خلاف، خلاف ادب، بے احترامی ہو جائے گی۔ اسی لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ یہ باہر اسٹیکر، یہ سب آیتیں، یہ ساری چیزیں لگانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھر کے اندر، گھر میں جو برائی ہے، مصیبت ہے، یہ ختم ہونا ہے، خیر و برکت آنا ہے، تو اس کے لیے آپ قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر کرو، نفلی نمازیں پڑھو گھر کے اندر، گھر کو پاک رکھنے کا اہتمام کرو، سورہ بقرہ وقتاً فوقتاً پڑھا کرو آواز کے ساتھ، منزل پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، یہ سب مکان کے اندر خیر و برکت کو لانے کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، نہ یہ کہ باہر بڑے سے بڑے 4 4 5 5 کتبے لگا دیے جائیں، اس کی وجہ سے خیر و برکت کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے۔ خیر، چلتے چلتے بات کہیں سے کہیں ہو گئی ہے، یہ ذہن میں ایک پریشانی تھی تو اس کو امت کے سامنے بطور امانت کے میں نے پیش کر دی ہے، باقی بیان کرنے یا کوئی بات بولنے کا خاص ارادہ، خاص تیاری کے ساتھ کسی بات کو ذہن میں مرتب کر کے تو بیٹھا نہیں، جو جو باتیں ذہن میں آ گئی فٹافٹ بتا دیا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس قسم کے جو شرور اور فتن کے اسباب ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے کے اسباب ہیں، یا رحمت اور رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جانے کے اسباب ہیں، ایسے تمام چیزوں سے بچنے کی وہ سمجھ اور توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً مردوں کو، عورتوں کو، نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کے ذہنوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ ڈالے۔ ہم اپنے موبائل کے اندر بھی جو لاک اسکرین میں آئے جیسی کوئی تصویر رکھ لیتے ہیں نا، تو اس میں بھی زیرو کی تصویر رکھنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ فون میں تو کسی کی تصویر زیرو کی رکھنا نہیں ہے، واٹس ایپ کے زمانے کے اندر بڑی پریشانی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں آٹومیٹک آ جاتی ہے، یا کسی تصویر کے ساتھ کچھ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کچھ تصویروں کو مجبوراً رکھنا بھی پڑ جاتا ہے، تو ہم تو روز روز ڈیلیٹ کر دیں گے۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے یہ کرتے ہیں کہ اپنے موبائل میں جب وہ لاک بھی ہو تو اس وقت دکھائی دینے والی تصویر اپنی بیوی، اپنے بچے، نابالغ لڑکوں کی، بچوں کی تصویر رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو اس کو کوئی جائز سمجھ کے لوگ آج کل رکھنا شروع کر دیے ہیں، بیوی اپنے شوہر کی تصویر، شوہر اپنی بیوی کی تصویر، یا بچوں کی، اس طرح سے یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ کسی سیاستدان کو زیادہ مانتے ہیں دل سے تو اس کی تصویر بھی نہ رکھو، آپ کسی ایکٹرز کو مانتے ہیں، ایکٹر کو مانتے ہیں، کھلاڑی کو مانتے ہیں، تو ان کی تصویریں بھی، کون سی تصویر بھی رکھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ قدرتی مناظر رکھو، پہاڑ ہے، سمندر ہے، چاند ہے، سورج ہے، اس طرح قدرتی مناظر رکھو، اور اسی کی عادت، اسی کے کلچر کو عام کرو۔ آپ کے دیکھا دیکھی اور 4 آدمی بھی رکھنا شروع کریں گے تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں 4 4 5 5 آدمیوں کے گناہ مسلسل چڑھتے ہیں۔ ہم کو اپنے گناہ سے ہی چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، ہم اسی میں پتہ نہیں کیسے مبتلا ہیں، کیسی مصیبت کے اندر ہیں، ہم اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کو کتنی عبادتیں، توبے کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ہم دوسروں کو بھی گناہ کا ہم ذریعہ بن کر، ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا پہاڑوں کے برابر ہمارے اکاؤنٹ میں گناہ جمتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔